اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ قالت الاعراب آمنا، قالت کہا، الاعراب جمع اعرابی کی، دیہاتیوں نے، بدوؤں نے کہا، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل کہہ دیجئے، لم تؤمنوا کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن لیکن قولوا یہ کہو، اسلمنا کہ ہم نے اسلام لائے یعنی اطاعت قبول کی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ولما اور ابھی تک نہیں، یدخل داخل ہوا، الایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَإِنْ اور اگر تطیعوا اللہ ورسولہ تم اطاعت کرتے ہو اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، لا نہیں، یلتکم کمی کرے گا اللہ تعالیٰ، من اعمالکم تمہارے عملوں میں، شیئن کچھ بھی، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صرف مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، ثم پھر لم نہیں، یرتابوا انہوں نے شک کیا، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، قالت الاعراب آمنا، کہا دیہاتیوں نے، آمنا ہم ایمان لائے۔ پہلے لفظ تو قالت کا لفظ جو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن بھائیوں کو عربی گرامر سے کوئی سوجھ بوجھ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ قالت یہ تا جو لگا ہے، یہ تائے تانیث اس کو کہتے ہیں، تو یہاں پر جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو مرد ہیں۔ تو عربی میں یہ بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کسی قوم کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر بعض اوقات اس کے لیے لفظ تانیث استعمال ہوتا ہے، مؤنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اسی لحاظ سے یہاں پر بھی قالت کہا الاعراب۔ اعراب کون ہے؟ اعراب جمع اعرابی کی، اور عرابی کون ہیں؟ جو بادیہ نشین یعنی صحراؤں میں رہنے والے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قالت الاعراب، ان بادیہ نشینوں صحراؤں میں رہنے والے ان لوگوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، لیکن اس سے مراد سبھی وہ بادیہ نشین، سبھی اعرابی، سبھی بدو دیہاتی نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد بعض مخصوص لوگ ہیں جن کا بعض روایات میں ذکر آتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد بنو اسد بن خزیمہ اور غفار اور مزینہ اور جوہینہ، اس طرح کے بعض قبیلوں کے لوگ تھے دیہاتی اور بدو، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ان کے حوالے سے یہ کہ یہ لوگ مدینہ میں آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ان کا مدینہ میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے پیچھے ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ صحراؤں میں فاقہ کشی کر رہے تھے، اور مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ہجرت کے چند سال کے بعد فتوحات ملنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال غنیمت دیا، تو جس سے مسلمانوں کی معاشی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو صحراؤں میں فاقہ کشی کرتے ہیں تو ہم مدینہ چلتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اللہ نے جو نعمتیں دی رکھی ہیں، جو رزق کی فراوانی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی
کہ مسلمان ہو کے تاکہ اپنی گردنیں بچا لے، اپنے آپ کی اپنی جانیں محفوظ کر لے۔ تو ان لوگوں کا ہجرت کرنے کا، مدینہ آنے کا مقصد کوئی اسلام یا اللہ اس کے رسول کی محبت نہ تھی، بلکہ صرف یہ بات دنیاوی مقاصد یا اس طرح کے مفادات تھے۔ تو اس سے ہم واضح طور پر جان سکتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی کہ دلی طور پر سچے معنوں میں اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ صرف اور صرف کچھ مفادات اور اس کے پیچھے یعنی ان مقاصد کے پیچھے وہ مسلمان ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کیا اور وہ مدینہ میں آئے، لیکن آ کے انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیا۔ اب ان کو ہم کیا منافق کہیں گے یا کیا ہم کہیں گے کہ یہ کمزور ایمان والے ہیں؟ ہاں، وہ منافق جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے، جو دل سے اسلام کا دشمن اور اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، یقینی طور پر یہ وہ لوگ تو ایسے لوگ تو نہیں تھے، یعنی دین کے دشمن نہ تھے جس طرح کہ عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے بعض لوگ منافقین میں سے، لیکن یہ منافقین کی اگر ہم کہیں گے منافقین میں شمار کیا جائے تو منافقین کی دوسری قسم جو عملی منافق ہوتے ہیں، عملی کمزوری کہ ایمان کی کمزوری ہے، تو یہ چیز یقیناً ان کے اندر تھی کہ دین میں اسلام میں خالص مخلص ہو کر اللہ اس کے رسول کے سچے ہو کر داخل ہونا نہ تھا، لیکن مفادات اور دنیا کی اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے تھی، تو ایمانی کمزوری ان کے اندر ضرور تھی۔ تو اسی لحاظ سے بعض علماء نے ان کو حتیٰ کہ منافقین کا نام بھی دیا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم ان کو منافق نہیں کہتے، بس یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کو سمجھے نہیں تھے اور اسلام کی حقانیت کو انہوں نے جانا نہیں تھا، اور صرف انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر اسلام کلمہ پڑھ لیا ہے اور اسلام کی ظاہری طور پر اطاعت قبول کر لی تو یہی ایمان ہوتا ہے، اور اسی ان کا یعنی کہ خیال تھا، اسی بنیاد پر انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی مومن ہوتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ ماتا یہاں پر قالت الاعراب آمنا، کہا اعراب نے کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اللہ فرماتا ہے قل ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا لیکن یہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کی ہے، ہم ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان اور اسلام دونوں چیزیں آیت کے ظاہر سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایمان اور اسلام دو الگ چیزیں ہیں، اور ایمان کا اسلام جو ہے وہ صرف ظاہری اعمال کا نام ہے، اور ایمان اسلام کسی شخص کے باطنی اس کا جو عقیدہ ہے یہ ایمان ہے، یا اسلام ایک پہلا درجہ ہے اور ایمان اس اسلام کے مضبوط اور پختہ ہو جانے کا نام ہے۔ تو علی کل حال اس طرح سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ اسلام اور ایمان دو مستقل اور متقابل یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل الفاظ ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے قرآن کریم کو غور سے مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم کی آیات سے ہم کو ملتا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں، الگ بات ہے کہ بعض اوقات استعمال کے لحاظ سے یعنی کہ ظاہراً یا کسی لفظ میں کبھی فرق آتا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں ہی ایک دوسرے کا معنی دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم چاہیں گے اس بات کو واضح کرنا کہ اسلام اور ایمان کیسے ایک مترادف الفاظ ہیں، اور جن لوگوں نے سمجھا ہے کہ اسلام صرف ظاہری باتوں کا نام ہے یا ظاہری اعمال کا نام ہے، ان کا یہ خیال کس حد تک یعنی کہ صحیح نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی کئی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو سچے ایمان کا نام دیا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین جو اللہ کے ہاں معتبر دین ہے وہ اسلام ہے، اور معتبر دین تبھی ہوگا جب وہ سچے دل سے ہوگا، صحیح معنوں میں ہوگا۔ اور دوسری آیت میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اپنائے گا وہ دین اس کا قبول نہ ہوگا۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ وہ دین اسلام جو سچا دین ہے، خالص دین ہے، کہ جو دل کی گہرائی سے لیا گیا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ کا فرمان وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جب حجۃ الوداع عرفہ کے موقع پر یہ آیت نازل کی تو کیا فرمایا کہ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین جو صرف ظاہری باتوں کا نام ہے اللہ نے وہ پسند کیا ہے؟ ناممکن چیز ہے. اسی طرح اللہ کا فرمان فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہاں پر دو ٹوک طور پر کھلے طور پر اللہ نے یعنی جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے اس کے لیے کیا فرمایا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسی چیز کو ہدایت کا نام دیا ہے. اور اسی طرح فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو یقیناً ہدایت پا جاتے ہیں. یعنی اللہ نے اسلام ہی کو ہدایت کا نام دیا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم اس وقت تک تم کو موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. تو کہنے کا مقصد ہوا سماکم المسلمین اس طرح کے یعنی اسلام مسلمین اس طرح کے الفاظ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام حقیقت میں سچے دین کا نام ہے، خالص دین کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہے آدمی. اور بلکہ اللہ نے امام الحنفاء توحید کے امام ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو کیا فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی نہ کوئی نصرانی تھے بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان کا نام دیا. تو ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام اور اس کے باوجود ان کو مسلمان کا نام دیا جانا کس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ہی سچا ایمان ہے. اور اس طرح کی کئی آیات قرآن کریم کی کہ جس میں اللہ نے اسلام ہی کو سچے دین کا اور سچے ایمان کا نام دیا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں ہم اگر ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ایمان دل کی گہرائیوں سے اس اسلام کو قبول کر لینے کا نام ہے، ہم اگر اس طرف بھی آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایمان ہی کو بعض اوقات صرف ظاہری ایمان کا یا ایمان کے دعوے کا نام دیا گیا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. کیا مطلب کہ وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو سچا ایمان لاؤ، کیونکہ اگر وہ پہلے سے سچے مومن ہوتے تو اللہ ان کو کیسے فرماتا کیسے کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن ابھی تک ایمان اس حقیقت تک نہیں پہنچا جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ بذات خود ایمان کا لفظ بھی بعض اوقات جو ہے وہ صرف ایمان کے دعوے کی حد تک یا بات کی حد تک اس کو استعمال کیا گیا ہے. اور پھر مزید یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ایمان اور اسلام کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے. اللہ نے قوم لوط علیہ السلام کے گھر کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کا، ان کے گھر والوں کا، ان کی قوم پر تباہی بربادی کا ذکر کیا تو کیا فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ ہم نے اس بستی سے نکال دیا جو ان میں سے ایمان والے تھے تو چنانچہ ہم نے اس بستی میں نہ پایا مگر ایک گھر مسلمانوں کا. اب جن کو مسلمان جن کو مومن کہا گیا ہے وہ ایک ہی گھر ہے، وہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے ہیں. اللہ نے انہی کو مومن اور انہی کو مسلمان کہا ہے. اور اس لیے ہم نے شروع میں عرض کیا ہے کہ قرآن کریم میں قرآن و سنت میں ایمان و اسلام کا دونوں کا ایک ہی مترادف معنوں میں استعمال ہوا ہے. ہاں حدیث جبریل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اخبرنی مل اسلام کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے اس میں شہادتین کے بعد نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ جو اسلام کے ظاہری اعمال ہیں. اور جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ان چیزوں کے ایمان کا ذکر کیا گیا. تو کہنے کا مقصد تو کیا اس میں وہاں پر ظاہراً دیکھنے والے کو فرق نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہاں بھی فرق نہیں ہے. وہ بھی ایمان کے جو اسلام کے جو ظاہر یعنی کہ جن چیزوں کو اسلام کا نام دیا گیا ہے وہی ایمان کی ہی چیزیں ہیں اور جن کو ایمان کا نام دیا گیا ہے وہ اسلام ہی کی چیزیں ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اور بھی صحیح بخاری میں بنو عبد القیس کی حدیث آتی ہے
یہ بحرین کے اس علاقے کا قبیلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کی تعلیمات آپ سے سیکھیں، تو آپ نے ان کو بتایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو آپ فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا ہے۔ تو وہی چیزیں جن کو آپ نے حدیث جبریل میں ارکان اسلام کا نام دیا ہے، انہی چیزوں کو اس حدیث میں ایمان کا نام دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ایمان اور اسلام کو دونوں کو مترادف معنی میں استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ دو الگ الگ ایک دوسرے کے مد مقابل اصطلاحیں ہیں یا دو مختلف اصطلاحیں ہیں۔ اور اس لیے جب بھی ایمان کا ذکر آئے گا تو اس میں اسلام شامل ہوگا، اور جب بھی اسلام کا ذکر آئے گا تو اس میں ایمان شامل ہوگا، دونوں ہی ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اصل میں اس آیت کو ان لوگوں نے، ان علماء نے جنہوں نے ایمان اور اسلام کو دونوں کو الگ الگ چیزیں بنایا ہے، انہوں نے اصل اس آیت سے دلیل لی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم کہیں گے کہ اعراب کے حوالے سے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اسلام لانے کا معنی یہاں پر ظاہری اطاعت قبول کرنا، اسلام کے احکام کو ظاہری طور پر ان پر عمل پیرا ہو جانا، بغیر ان کو سوچے سمجھے، بغیر ان کی حقیقت کو جانے اور بغیر ان کو دل میں اتارے۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے اسلام کا لغوی معنی ہے، نہ کہ اصطلاحی معنی ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، اسلام کا لغوی معنی کہ جس میں ظاہری طور پر کسی کی اطاعت قبول کر لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعراب کے حوالے سے اور بدوؤں کے حوالے سے یہاں پر یہ چیز بیان کی ہے، نہ کہ اسلام کا وہ اصطلاحی معنی کہ جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے۔ اصطلاحی حوالے سے اسلام اور ایمان دونوں مترادف ہیں، اور یہ بہت اہم مسئلہ تھا جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان قرآن و سنت میں ایک ہی، یعنی کہ ایک معنی میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی کہ سچا ایمان اور خالص دین، اسی کو اللہ نے اسلام کا نام دیا ہے، اور دوسری آیات میں اسی کو ایمان کا نام دیا ہے۔ اور بعض اوقات ظاہراً کسی چیز کو قبول کر لینے کو اسلام کا نام، اور بعض اوقات ظاہراً کسی چیز کو قبول کر لینے کو ایمان کا نام دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد دونوں الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مترادف ہیں، الگ الگ کوئی مختلف اصطلاحیں نہیں ہیں۔ اور اس آیت میں اسلام کا حوالے سے جو ذکر آیا ہے وہ لغوی اسلام ہے، جس کا معنی کہ ظاہری اطاعت قبول کر لینا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ لما کا لفظ جو ہے ہمیں ایک بات کی تنبیہ کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ بعض علماء جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا موقف ہے کہ اس سے مراد یہ منافقین ہیں، تو یہاں پر لما کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ ان سے اگرچہ ابھی تک سچے مومن نہیں ہوئے، اگرچہ اسلام کی حقیقت کو نہیں انہوں نے سمجھا، لیکن اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کے قریب ہیں، کیونکہ لما کا لفظ ابھی تک نہیں، یعنی وہ چیز جو انسان کرنے جا رہا ہو یا کرنے کے قریب ہو لیکن ابھی تک اس نے کی نہ ہو، اس کے لیے لما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اب اگرچہ ابھی تک انہوں نے اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اپنی جہالت، اپنی نادانی کی وجہ سے، لیکن اسلام کی حقیقت کو پانے کے قریب ہیں، اور ان قریب ہے کہ شاید اس کو سمجھ لیں۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ یہ صرف ایمان کی ان کی کمزوری تھی، اسلام کو نہ سمجھنا تھا، ورنہ یہ نہیں کہ منافق لوگ تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، کیونکہ ایمان جب دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ کیوں فرمایا ایمان جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی صرف یہ نہیں کہ مفادات کو دیکھتا ہے، اپنی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتا ہے، بلکہ اس وقت جب ایمان دل میں آ جاتا ہے اور اسلام دل کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر آدمی اللہ کے دین کی خاطر اور اس مبدأ اور منہج کی خاطر ہر اپنی جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے جب پوچھا کہ جو اس نے سوالات کیے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ایک سوال اس کا یہ بھی تھا، کیا یہ نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو پیروکار ہیں، اس کا یعنی کہ جو ایمان لانے والے ہیں، کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جو اس پر ایمان لانے کے بعد پھر سے وہ مرتد ہو گیا اور پھر گیا ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، دیکھا کہ اس پر جو بھی ایمان لاتا ہے
وہ پختہ ہو کر مضبوط ہو کر اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ تو ہرقل چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، عیسائیت کی بڑی اس کے پاس، یعنی کہ عیسائیت کے دین کو جاننے والا تھا، تورات کو پڑھنے والا تھا، اس نے کیا کہا کہ یہی ایمان کی حقیقت ہے کہ ایمان جب دل کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ایمان نکلتا نہیں، چاہے انسان کی جان تو چلی جائے، اس کی گردن تو کٹ جائے، لیکن وہ ایمان نہیں چھوٹتا۔ تو یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ تو اسی اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں نہیں آیا، داخل نہیں ہوا، کیونکہ صرف مفادات کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو، اور اسلام کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے، اور اس لیے ابھی تک ایمان ان کی گہرائیوں، دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس سچے ایمان کو پانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہاں، سچے ایمان کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اعراب کو مخاطب کرتے ہوئے، ان دیہاتیوں کو، کہ اگر تم تطیعوا اللہ، اطاعت کرتے ہو اللہ کی، ورسولہ، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، لا یلتکم تو اللہ نہیں کمی کرے گا، من اعمالکم شیئا تمہارے عملوں میں کچھ بھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عملوں میں کمی نہ کرنے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، وہ جو ابھی تک دل میں نہیں پہنچا دل میں راسخ ہو جائے گا۔ اس کو راسخ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت انسان کے لیے کس طرح ایمان کے، اسلام کے دروازے کھولتی ہے، اور کس طرح اس کا ایمان اور اسلام جو ہے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جس قدر آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت میں سچا خالص ہوتا ہے، اسی قدر اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید اس کو ایمان اور نیکی کے ان چیزوں کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب کتاب و سنت پر چلتا ہے، اللہ اس کے رسول کے سچے دل سے اطاعت کرتا ہے، تو ایمان و اسلام کی حقیقت بھی اس کو مل جاتی ہے، اور پھر لا یلتکم من اعمالکم شیئا تمہارے عملوں میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ اس میں اس بات کی تنبیہ بھی آ گئی کہ انسان اس وقت جو بھی عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق ہوتا ہے، تو اس کا عمل پھر اللہ کے ہاں رائے گاں اور ضائع نہیں جاتا، بلکہ قبول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا پورا کا پورا بلکہ کئی گنا بڑھ کر اس کو ثواب اور اس کا اجر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک قابل غور جو چیز ہے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ نے ذکر کیا اپنا اور اپنے رسول کا، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے یعنی کہ عملوں میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ لا یلتکم، صرف یہاں پر اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صرف ایک شخص کی، ایک شخصیت یا ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی دونوں کا ذکر نہیں ہو رہا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کے رسول تمہارے عملوں میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ وہ تمہارے عملوں میں کمی نہیں کرے گا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات، جس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ اعمال کو قبول کرنے والا اور اعمال کا اجر ثواب دینے والا وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، عمل کرتے ہوئے ہمیں فرض ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے دونوں کے احکامات کو دیکھیں، اللہ کے حکم کو بھی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو بھی دیکھیں، آپ کا طریقہ، آپ کا منہج بھی دیکھیں، لیکن عمل کی قبولیت اور اس پر جزا اور سزا اور جو معاملات ہیں وہ صرف اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے عملوں میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور اور رحیم، بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام، غفور کے معنی جس میں بخشش، کسی گناہ کو بخش دینا، اس پر پردہ ڈالتے ہوئے، اس کو ڈھانپتے ہوئے، اور اسی سے لفظ مغفر ہے۔ مغفر کیا ہوتا ہے؟ مغفر وہ ہیلمٹ کی نما چیز ہوتی ہے جو جنگ میں لوگ پہنا کرتے تھے سر پہ، جس کو خود کہتے ہیں اردو میں، اس کو عربی میں مغفر کہتے ہیں، ہیلمٹ کی طرح کا، جو ان کے جنگ میں تلواروں اور تیروں اور اس طرح کی واروں سے بچنے کے لیے لڑنے والا جو ہے وہ سر پہ پہنتا تھا، اس کو مغفر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو مغفر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ سر کو ڈھانپتا بھی ہے، چھپاتا بھی ہے، اور اس کو بچاتا بھی ہے۔ تو اسی طرح اسی سے لفظ غفور یا مغفرت کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کو، ان پر پردہ بھی ڈالتا ہے،
اور ان کو لوگوں سے چھپا کر بھی رکھتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے دونوں نام ایک ساتھ پڑھتے ہیں، غفور کہ گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر پردہ ڈالنے والا، اور ساتھ رحیم کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان بھی ہے۔ تو بعض علماء نے رحیم کی مناسبت ذکر کی ہے غفور کے ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ غفور کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو بخش تو دیا، اس پر پردہ تو ڈال دیا، لیکن کیا صرف اسی حد تک اکتفا کیا؟ بلکہ بندہ جب اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ گناہ کو نہ کہ صرف بخشتا ہے، نہ کہ صرف اس کو ڈھانپتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر مزید اپنی نعمتیں کرتا ہے۔ تو رحیم کے اندر یہ معنی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مزید بندے کے اوپر اس کے اوپر رحمتیں ہونا، اللہ کے بندے کے اوپر انعامات ہونا۔ اس کی مثال بعض علماء نے دی ہے کہ جس طرح فرض کرو آپ کا کوئی آدمی آپ کی کوئی چوری کر لیتا ہے، آپ اس چور کو پکڑ لیتے ہو، اس کو سزا دلوانا چاہتے ہو یا سزا دینا چاہتے ہو، لیکن وہ چور منتیں سماجتے کر کے آ کے آپ سے معافی مانگتا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اس کی پکڑ نہیں کرتے، اس کی سزا نہیں دیتے، اور نہ ہی اس کی تشہیر کرتے ہو، یعنی کہ اس کو بدنام کرتے ہو، فلاں آدمی چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کی مغفرت کر دی، اس کو یعنی اس کی چھوٹ کر دی، اس کو بخش دیا۔ لیکن مزید یہ کہ آپ دیکھیں کہ آدمی محتاج ہے، فقیر ہے، حاجت مند ہے، تو آپ اس کی اس غربت مسکینوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کہ صرف اس کو معاف کر دیں، اس کی تشہیر نہ کریں، اس کو بدنام نہ کریں، بلکہ مزید اس کو اپنی طرف سے کوئی مال دے دیں، اس کی اعانت کرتے، اس کی مدد کرتے ہوئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اس کے اوپر مہربانی ہے، آپ کا اس کے اوپر رحم ہے، بخشش کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ بندوں کا یعنی بندوں کے حوالے سے ایک مثال جو ہم ان دونوں اللہ کے ناموں کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ کہ صرف بندوں کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے، نہ کہ صرف ان کو ڈھانپتا ہے اور لوگوں کے ہاں ان کو ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا، بلکہ مزید اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنے انعامات کرتا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں ان دونوں ناموں کے آنے کی مناسبت اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان اعراب کا ایمان کا دعویٰ اور اس طرح کی باتیں کرنا صرف ان کی نادانی جہالت کی بنیاد پر تھا، نہ کہ وہ کوئی اسلام کے دشمن یا منافق تھے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم نے جو کچھ ایمان کے دعوے کیے ہیں، یہ ساری چیزیں تمہاری نادانی کی وجہ سے تھی، اور اگر تم سچے دل سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر چل پڑتے ہو تو اللہ تم کو سچا ایمان عطا کر دے گا، اور پھر جو تم سے سابقہ معاملات اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، اللہ اس پر بھی تمہاری پکڑ نہ کرے گا، بلکہ ان کو بخش کر تم پر اپنے مزید انعامات کرے گا۔ اس آیت میں اللہ نے ان اعراب کا بیان کیا کہ جو ایمان کے دعوے کرنے بیٹھ گئے اور حالانکہ ابھی تک ایمان کی حقیقت کو نہ پہنچے تھے، اس کے بعد فرماتا اللہ تعالیٰ کہ سچا ایمان کیا ہوتا ہے، سچے مومن کون ہوتے ہیں۔ اور یہ آیتیں ہمارے لیے بہت اہم ترین آیات ہیں کہ جس سے ہم کو ایمان کا پتہ چلتا ہے، مومن کا پتہ چلتا ہے کہ سچا ایمان اور سچا مومن کون ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا رستہ کیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، انما بے شک صرف المؤمنون سچے مومن وہ ہیں، المؤمنون مومنوں کے ساتھ ال لگا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا پھر اپنے ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔ یرتابوا کا لفظ کس سے ہے؟ ریب سے، اور ریب کے معنی کس طرح کا شک ہونا۔ تو اللہ ماتا ہے کہ سچے مومنوں کا وہ کون ہوتے ہیں؟ تو سچے مومن وہ ہوتے ہیں جس طرح کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم یشکوا فی وحدانیت اللہ تعالی ولا فی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سچے مومن وہ ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت میں جن کو شک نہیں ہے کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور یہ وہ چیز کہ جس کو ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن جب سچا ایمان نہیں ہوتا تو پھر اللہ سے ہٹ کر اوروں کو پکارنا، اوروں سے فریادیں کرنا، ان کے سامنے جھکنا، ان سے اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کی امیدیں لگانا اور اس طرح کی چیزیں، کس بات کی دلیل ہے کہ ایمان سچا نہیں ہے، حقیقی مومن نہیں ہے۔ اسے مایا کہ سچے مومن وہ ہیں کہ جو اللہ پر اس پر ایمان لائے، پھر ان کو شک نہ ہوا۔ شک نہ ہونے کا معنی کہ ہر چیز پر اللہ ہی پر اعتماد کر لیا، اسی کو اپنا ہر چیز سمجھ لیا، اسی کو اپنا ہر وکیل بنا لیا کہ وہی میرا کارساز ہے، وہی کرتا درتا ہے، وہی میرا مشکل کشا حاجت روا ہے، اور ساری امیدیں تعلق اسی اللہ کے ساتھ جوڑ لیے، حنیف ہو کر، یکسو ہو کر
تو یہ ہے کہ جو لم یرتابو، جن کو شک نہیں ہے۔ ہاں جن کو شک ہوتا ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ جن کو شک ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت میں، تو وہ کیا ہے، وہ اللہ سے ہٹ کر پھر اوروں کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کے سامنے گر پڑے، اس کے سامنے جھک پڑے، اس کو پکارا، اس سے فریاد کی۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں ہوتا، شک نہیں، وہ یقین نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے۔ اور جن کو شک ہوتا ہے، چاہے دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، آسمان زمین بدل جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ان کو اللہ کے اوپر پورا یقین رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، پیچھے فرعون اپنی فوجیں لے کر آ گیا ہے، بنی اسرائیل نے کہہ دیا کہ موسیٰ پکڑے گئے، مارے گئے، لیکن اللہ پر یقین کیسا ہے کہ جس یقین کے اندر کوئی شک نہیں تھا، کیا فرمانے لگے، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ وہ رب ہے جو یہاں بھی مجھے رستہ دکھائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ ہی، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے۔ تو یہ ہے اللہ پر یقین ہونے کا، شک نہ ہونے کی، اس کے انداز، اس کے عملی شکل صورتیں جو ہمیں انبیاء کی سیرتوں میں اور اللہ کے نیک بندوں کی سیرتوں میں نظر آتی ہیں۔ تو اس بات فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف سچے مومن وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابو، پھر انہوں نے شک نہ کیا، یعنی اللہ کی وحدانیت میں شک نہیں، آپ کی نبوت میں شک نہیں، اور نہ شک نہ کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے جو بھی احکامات ہیں ان پر مضبوطی سے چلتے رہے، ان پر عمل پیرا ہوتے رہے، تو یہ ہے کہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر سچا ایمان ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کے تفسیر میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کیا معنی ہے اس کا کہ کون سا ایمان ہے؟ فرماتے ہیں الاقرار المتضمن للقبول والاذعان، کہ ایسا اقرار، ایسا ایمان کہ جس ایمان کے اندر آدمی اللہ کی ہر بات کو قبول کرے اور اس پر اپنی دل و جان سے اس پر جو ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو قبول بھی کرے، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس پر عمل پیرا ہو جائے، بخلاف ان لوگوں کے کہ جو اقرار تو کرتے ہیں، ایمان تو لاتے ہیں، لیکن نہ تو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر مثال دیتے ہیں ابو طالب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی، کہ جس نے جو ایمان تو لایا، ایمان لایا، وہ ایمان کیسے لایا؟ اس کے اشعار ہیں ابو طالب کے، اس نے کیا کہا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ پوری دنیا کے دینوں میں سے بہتر دین ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ابو طالب زبان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مان رہا ہے کہ وہ سب سے سچا دین ہے، لیکن کیا اس نے اس دین کو قبول کیا؟ کیا اس دین پر عمل پیرا ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو پھر انجام کیا ہوا؟ کان من اہل النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ میں کہ وہ جہنم میں سے ہے، جہنم والوں میں سے ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ تو اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا کہ ابو طالب نے نہ کہ صرف آپ پر ایمان لایا، ایمان لانے کا معنی کہ آپ کے دین کو سچا مانا اس نے، بلکہ آپ کا ساتھ دیا، آپ کو سپورٹ کی، لیکن آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول نہ کیا، اس پر نہ چلا، اس پر عمل پیرا نہ ہوا، تو اس کا اس دین کو سچا مان لینا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زندگی بھر آپ کی خدمت کر لینا، اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا، اور پھر بھی وہ جہنم سے نہ بچ سکا۔ جس سے معلوم کیا ہوا، ہمیں یقیناً یہاں پر بہت بڑا سبق ملتا، اور ہم ان آیات کو پڑھتے ہوئے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ اگر ایمان کے دعوے تو ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا۔ قبول کرنے کا معنی کہ واقعی ہی اس دین کو اپنی عملی زندگی میں نہیں لائے کہ عقیدہ اللہ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، عبادات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں، آپ کی سنت کے مطابق ہوں، اور زندگی کا ہر معاملہ چاہے وہ دنیا کے معاملات سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ اس کا معنی کہ ایمان لانے کا معنی انداز وہی ہے جو ابو طالب کا ہے، کہ جس نے آپ کے دین کو سچا تو ضرور مان لیا تھا، لیکن اس کو قبول نہ کیا، اس پر عمل پیرا نہ ہوا۔ تو اگر ابو طالب آپ کا چچا ہونے کے باوجود، زندگی بھر آپ کی خدمت کرنے کے باوجود جہنم سے نہ بچ سکا، تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو صرف
زبان سے دعوے دار ہے ایمان کے، لیکن وہ ایمان وہ اسلام ان کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم کو سچے مومنوں کی تعریف بیان کرتا ہے کہ سچے مومن کون ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، ثم پھر وہ لم یرتابوا، انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک باریک نقطہ ذکر کرتے ہیں ثم کے لفظ میں، کہ ثم کا لفظ جو ہے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی ترتیب کے لیے اور دیر سے آنے کے لیے، کہ بعد میں ایمان لانے کے ایک وقت بعد تک بھی وہ اس میں کسی شک و شبے کا شکار نہ ہوئے۔ اس میں کیا معنی ملتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں معنی ملتا ہے کہ آدمی چاہے کتنا بھی سخت حالات سے دوچار کیوں نہ ہو جائے، کتنا لمبا بھی عرصہ اس کے اوپر مشکلات کا کیوں نہ گزر جائے، جس کا اللہ پر سچا ایمان ہوتا ہے اس کا ایمان اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس میں کوئی کمی کمزوری نہیں آتی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کے انبیاء کی سیرتوں میں نظر آتی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں اور قوم کی مخالفتیں دشمنیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کا اللہ پر ایمان و یقین اور مضبوط ہوتا چلا گیا، اور یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ تو اسے مایا اللہ تعالیٰ ثم لم یرتابوا، کہ ایک وقت گزرنے کے بعد بھی، لمبے عرصے گزرنے کے باوجود بھی اپنے ایمان پر وہ قائم و دائم رہے اور زمانے کے حالات کے مشکلات کی وجہ سے مزلزل نہ ہوئے، اس سے پھرے نہیں۔ تو یہ ہے جو سچے ایمان والے ہیں۔ تو ثم کے لفظ ہم کو استقامت کا معنی بھی دیتا ہے، کہ یہ نہیں کہ صرف شک نہیں کیا، یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں اللہ کے اس کے رسول پر، بلکہ اللہ اس کے رسول کے اوپر یقین کر کے ان کے اوپر یعنی کہ سچا ایمان لا کے اس پر استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا، جہاد کیا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے حوالے سے اللہ نے قرآن کریم میں جہاں بھی جہاد کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے۔ کس لیے؟ کہ جہاد ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ اللہ کی راہ میں ہو، جب وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے، اللہ کے کلمے کے سر بلندی کے لیے ہو۔ کہ اگر وہ جہاد، وہ قتال، وہ لڑائی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے نہیں ہے، کسی اور مقصد کے لیے ہے، جس طرح کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی اپنی مال غنیمت کی خاطر لڑتا ہے، کوئی اپنی بہادری شجاعت دکھانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی تیسرا اپنی قوم برادری کے لیے لڑتا ہے، تو کون سا ہے جو فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جس کا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا، قتال کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے کلمے کی سر بلندی ہو، یہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ جہاد کوئی صرف کوئی لڑائی بڑائی کا نام نہیں ہے، کوئی دنگے فساد کا نام نہیں ہے، جس طرح کہ بہت سے لوگوں نے سمجھا ہے۔ جہاد ایک عظیم ترین عبادت ہے، جس عبادت کے قرآن و سنت کے اندر اصول و ضوابط ہے۔ جب تک ان اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہوگا، جب تک وہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا، جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق نہیں ہوگا، وہ جہاد نہیں۔ اور اگر جہاد نہیں تو پھر اس میں اس یعنی کہ کام کے اندر، اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت بھی نہیں۔ اللہ کی مدد نصرت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کے دین کی خاطر، اس کے کلمے کی خاطر، اس کے بلندی کو، اس کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ تو مایا کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا۔ اور مالوں کا ذکر جانوں سے اکثر بیشتر اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس میں علماء نے کئی حکمتیں بیان کی ہیں کہ بعض اوقات یہ تھے کہ ہر کوئی آدمی جان سے جہاد نہیں کر سکتا، لیکن مال سے بہت سے لوگ ہیں جو اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ مال ہی جہاد کے لیے سب سے پہلا اس کی ضرورت ہے، مجاہدین کی تیاری کے لیے، اسلحوں کے لیے، اس لیے مال کا پہلے ذکر آیا۔ اور پھر یہ بھی کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جانی طور پر تو اپنی جانیں اس طرح کی چیزیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن جب بخل کنجوسی ہوتی، مال سے محبتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ مال نہیں خرچ کر سکتے، اس لیے اللہ نے مال کا پہلے ذکر کیا۔ علی کل حال تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب سچے مومن کی تعریف بیان کی کہ سچے مومن تو وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، تو جہاد کا ذکر کرنے کی مناسبت کیا ہے؟ حقیقت میں جہاد کا ذکر کرنے کا بہت بڑا یہاں پر تعلق ہے۔ وہ کیا ہے کہ جہاد ہی وہ خط فاصل ہے، وہ حد فاصل ہے کہ جو ایمان اور منافقت کے درمیان فرق کرتا ہے۔
سچے مومن اور جھوٹے آدمی کے اندر فرق کرنے والا جہاد ہی ہے۔ اس لیے ہم قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے سب سے زیادہ اگر منافقوں کی کسی چیز پر پکڑ کی ہے، ان کو ملامت کی ہے، تو کس چیز پر کی ہے؟ جہاد سے پیچھے رہنے، جہاد سے روگردانی کرنے، اس سے کنارہ کشی کرنے، اس سے کنی کترانے پر ان کی ہے۔ منافق نمازیں پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ہجرت کے بعد سے لے کر مسجد نبوی میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کے پیچھے صفیں بن رہی ہیں، اور صدقے خیرات بھی دے رہے تھے۔ رمضان آتا ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، روزے بھی رکھ رہے تھے۔ لیکن کب پتہ چلا کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد کے اندر، ان صفوں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو منافق ہیں؟ ہاں، اس وقت پتہ چلا جب جہاد کا وقت آیا، جنگ احد میں باہر نکلنا پڑا کافروں کے مقابلے میں جانے کے لیے، اس وقت پتہ چلا کہ مسلمانوں کے کہ ہمارے اندر تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ایسے لوگوں کی ہے جو منافقین ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اس لیے منافق نماز پڑھ لے گا، روزہ رکھ لے گا، صدقے خیرات دے لے گا، اگرچہ نہ چاہتے ہوئے دے گا، نماز بھی پڑھنے کا مقصد اس کا ریاکاری دکھلاوا جو بھی کچھ ہوگا، لیکن جہاد ہے جہاں پر منافق کو موت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کئی ایک جگہوں پر سچے ایمان کی دلیل اس کے لیے جہاد کا ذکر کیا۔ تو یہاں فرمایا کہ کس کو شک ہے، کس کو نہیں ہے، کہ اس کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کا پتہ چلے گا اللہ کی راہ میں جہاد سے، کہ جو وقت آنے پر، قربانی کے وقت دینے پر، قربانی کا جب وقت آتا ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے کا وقت آتا ہے، تو اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ پیچھے اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا، اس کے کاروبار بزنس کہاں جائیں گے، اور ان چیزوں کو دیکھے بغیر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ہاں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے جو سچا مومن ہے، کہ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کے بارے میں شک نہیں ہے، جس کا اللہ کے اوپر سچا یقین ایمان ہے کہ وہی اس کا خالق مالک، وہی اس کا رب ہے، اس کی مدد کرنے والا ہے، اور اس نے جو وعدے کیے ہیں دنیا کے بعد جنتوں کے، وہ ہر قیمت پورے ہو کے رہنے والے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کام وہی کرے گا کہ جس کا اللہ اس کے اوپر سچا ایمان و یقین ہے، جس کے دل میں شک ہے، وہ جہاد کا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا، کیونکہ جہاد فرق کرنے والا ہے کسی سچے اور جھوٹے کے اندر۔ فرمایا کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ اور اسی چیز کا اللہ نے سورۃ الفتح میں ذکر کیا ہے۔ سورۃ فتح میں اللہ نے بعض اعراب ہی کا ذکر کیا، دیہاتیوں کا ذکر کیا، کہ جن دیہاتیوں نے مسلمانوں کو کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم جب ان کے مالی غنیمت کو اس طرح کی چیز ملتی ہے کہ ان کے جنگوں کا وقت آتا ہے تو ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو تاکہ ہمیں بھی کچھ مالی غنیمت حاصل ہو۔ تو اللہ نے فرمایا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، یہ جو پیچھے رہیں یا پیچھے اپنے آپ کو جنہوں نے رکھا ہے ان اعراب دیہاتیوں میں سے جو آپ کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں گئے، ان سے کہہ دو کہ ستدعون الی قوم، تمہیں بلایا جائے گا کسی ایسے قوم کے مقابلے کے لیے، اولی باس شدید، جو بڑی شدید جنگجو قوم ہوگی، تقاتلونہم، کہ تم ان سے جنگ کرو گے، او یسلمون، یا پھر وہ اسلام قبول کریں گے۔ تو اگر تو تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اور اس حکم کو مانا، جہاد پر نکلے، تو پتہ چلے گا کہ واقعی تم سچے ہو، اللہ تم کو اجر دے گا۔ تو کہنے کا مقصد اللہ نے سورۃ الفتح میں بھی منافق ان اعراب کو، ان دیہاتیوں کو کہ جو جنگ کے وقت پیچھے رہ گئے تھے، ان کو کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو تم کو کسی جنگ کے موقع پر تم کو کہا جائے کہ آؤ جہاد کرنے چلے، اور اگر تم نکل پڑے اور واقعی تم نے دشمن کے ساتھ جہاد کر دیا تو پتہ چلے گا کہ واقعی تم سچے ہو، اور اگر تم پیچھے رہ گئے تو تمہارے پھر جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ تو کہنے کا مقصد جہاد وہ خط فاصل ہے کہ جو منافق اور مومن کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو اسے مایا اللہ تعالیٰ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا ان لوگوں نے اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے لیے خالص ہو کر، دنیا کے مقاصد اور مفادات سے بالاتر ہو کر، اولئک هم الصادقون، اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اولئک، پہلی بات تو یہ اولئک کا لفظ جو ہے، جو اس میں اشارہ ہے، جو اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، لیکن یہ صرف اس میں اشارہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی شخص کی سربلندی کے لیے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اونچا ہونے کے لیے۔ اور پھر آگے ضمیر ہم، اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں، کہ یہی وہ لوگ ہیں، صرف یہی لوگ جو سچے ہیں۔ الصادقون کے ساتھ پھر جو لگ گیا ہے ان لوگوں کی سچے ہونے کو مزید پختہ بنانے کے لیے، کہ اگر کوئی اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے تو یہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے مومن ہیں کہ جن کا اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں، اور پھر اپنے ایمان کی صداقت صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے پیش کی۔ اور عمل بھی کون سا؟
کہ جس عمل میں جانیں قربان ہوتی ہیں، مال خرچ ہوتے ہیں، جہاد جیسا عمل، اس عمل سے اپنے ایمان کی صداقت پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اپنے ایمان میں سچے ہیں، اپنے عمل میں سچے ہیں، اپنی باتوں میں سچے ہیں، تو یہ ہیں جو سچے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انہی سچوں میں سے بنائے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ دوبارہ پھر سے دیکھیے آج کی آیات کو۔ قالت الاعراب آمنا، کہا دیہاتیوں بدوؤں نے کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دیے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم نے ظاہری اطاعت قبول کی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرتے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا يلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہ کرے گا، بلکہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کا اللہ کے لیے خالص عمل ہے تو اس کا پورا تم کو اجر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی، اپنے عمل سے اس کی تصدیق پیش کی۔ بارک اللہ فیکم۔